1500 سال پہلے مکہ میں ایک سردار تھا. دیکھو تو صحیح، یہ ہیں اللہ کے نئے پیغمبر. لیکن اللہ نے اس کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے صرف 9 آیتیں نازل فرمائیں، اور اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جو بندہ بھی اپنے اندر گھمنڈ اور مذاق اڑانے کی عادت ڈال لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک وادی تیار رکھی ہے. ویلون. آخر کون ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ ایسی وارننگ دیتے ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ سوال کہ اللہ تعالیٰ آج کے ماڈرن زمانے میں بھی ہمیں اس صورت سے کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. سورہ ہمزہ تب نازل ہوئے جب اسلام بالکل نیا تھا. اس وقت کے جو طاقتور سردار تھے انہیں صرف اپنی دولت کا گھمنڈ تھا. ہمیں کسی کے پیغام سے کیا لینا، ہمارا پیسہ ہی ہماری طاقت ہے. اب انہی میں سے ایک تھا امیہ بن خلف. امیہ کو ہر کوئی جانتا تھا. جب مال ہی اتنا ہو تو پھر ڈر کس بات کا؟ وہ اپنی بڑی بڑی محفلوں میں بیٹھتا تھا، ریشمی کپڑے پہنتا تھا اور سینہ تان کے چلتا تھا. ہمیں کسی کے پیغام سے کیا لینا، ہمارا پیسہ ہی ہماری طاقت ہے. اسے لگتا تھا کہ اس کا پیسہ ہی اس کی زندگی ہے. بھائی دیکھو، جب پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. ایک دن امیہ ایک بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر نفرت والی مسکان آ گئی. دیکھو، یہ پھر سے غریبوں کو خواب دکھا رہے ہیں. اسے برداشت نہیں ہوا کہ کوئی انسان اس کی رئیسی کو چیلنج کرے. وہ رک گیا. اس نے اپنے چہرے پر اپنی انگلی رکھی اور مذاق اڑاتے ہوئے زور سے ہنسا. دیکھو تو صحیح، یہ ہیں اللہ کے نئے پیغمبر، اور ان کے ساتھ یہ غریب لوگ. وہ اشارے کرتا رہا اور مذاق اڑاتا رہا. پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے اپنا کام کرتے رہے. ان جیسے لوگوں کے ساتھ جنت دکھانے چلے ہو؟ میرا پیسہ ہی کافی ہے مجھے زندہ رکھنے کے لیے. امیہ کی یہ حرکت صرف اس کی زبان کی بدتمیزی نہیں تھی، وہ اس کی دل کی ایک گندگی تھی. جب مکہ میں ظلم اور یہ مذاق حد سے بڑھ گیا، جب مومنوں پر ظلم ہونے لگا، تب آسمان سے جواب آیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہمزہ نازل فرمائی جس نے سیدھا امیہ کے گھمنڈ پر وار کیا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مذاق اڑانے والوں کو کیا جواب دیا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی شروعات ایک بہت سخت لفظ سے کی ہے، ویل. اب یہ کوئی نارمل وارننگ نہیں ہے، بلکہ یہ نام ایک جہنم کی وادی کا نام ہے. یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ جس کی سزا سیدھا جہنم سے جڑتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ مذاق اڑانے کی عادت ڈال لیتا ہے، بے شک پیٹھ پیچھے یا سامنے، تو وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے. اب اس آیت میں 2 خاص لفظ آتے ہیں، ہمزہ اور لمزہ. دونوں کا مطلب تھوڑا الگ ہے لیکن دونوں دل کو گندا کر دیتے ہیں. وہ کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں. ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، کمیاں بتلانا اور زبان مارنا. آج کی زبان میں اگر کہیں تو بیک بائٹنگ. اور لمزہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے سے تانے مارنا، اشاروں سے مذاق اڑانا، جیسے آنکھیں مارنا، ہاتھ سے مذاق اڑانا اور بندے کے باڈی پارٹس پر ہنسنا. یہ صرف مذاق نہیں ہوتا، کبھی یہ عادت جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. اب یہاں دوسری اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو شخص مال جمع کرتا ہے اور اسے بار بار گنتا رہتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کا پیسہ ہی ہمیشہ اسے زندہ رکھے گا. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں صاف صاف سمجھا رہے ہیں کہ گھمنڈ کی جڑ کیا ہوتی ہے، دولت. یعنی وہ صرف پیسے اکٹھا نہیں کرتا، اسے بار بار گنتا رہتا ہے.
کیونکہ اسے اس میں مزہ آتا ہے، اسے نشہ ہوتا ہے، اور اسی غلط سوچ سے وہ اور لوگوں کو نیچے سمجھنے لگتا ہے۔ سو بیسیکلی پوائنٹ یہ ہے کہ مسئلہ پیسے کمانا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پیسے کو ہم سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ 4 اور 5 آیت میں اللہ تعالیٰ ایک لفظ فرماتے ہیں کلا، یعنی کبھی نہیں۔ صرف ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے سب گھمنڈ توڑ دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی ایک وادی کا نام لیتے ہیں الحطمہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینے والی آگ، چور چور کر دینے والی آگ۔ اب یہ آگ صرف جلاتی نہیں ہے، یہ بندے کو اندر تک توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا جانو الحطمہ کیا ہے؟ اور جب بھی اللہ تعالیٰ اس طرح پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب آپ لوگ 6 اور 7 آیت دیکھیں، یہ سکیری پارٹ ہے سورت کا سب سے۔ یہ آگ کوئی نارمل آگ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آگ دل تک پہنچ جائے گی۔ اسکالرز بتاتے ہیں کہ جیسے اس کا گھمنڈ اس کے دل سے شروع ہوا، ویسے ہی سزا بھی اس کے سیدھا دل سے شروع ہوگی۔ اب یہ آگ اس کے سینے کو چیر کر اس کے دل تک جائے گی اور اسے وہیں جلا کر رکھ دے گی۔ اب اسلام میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارا چہرہ، ہمارے کپڑے نہیں ہے، بلکہ ہمارا دل ہے۔ اور اگر دل میں گھمنڈ ہو، غرور ہو، تو پھر سزا بھی سیدھا دل سے شروع ہوتی ہے۔ اور اب جو یہ لاسٹ آیت ہے 8 اور 9، یہ آیتیں سزا کو مکمل کر دیتی ہیں۔ جہنم کے دروازے ان پر مضبوطی سے بند کر دیے جائیں گے اور انہیں زنجیروں سے بڑے کھمبوں پر جگڑ دیا جائے گا کہ وہ چاہ کر بھی بھاگ نہ سکیں۔ ابھی تک ہم نے امیہ کی کہانی بھی سمجھی اور سورہ ہمزہ کی ہر آیت کو بھی ڈیٹیل سے سمجھا۔ سوال یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی ماڈرن جنریشن کو اس صورت سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب بالکل سیدھا ہے۔ آج کی دور میں ہمزہ اور لمزہ بننا بالکل آسان ہو گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ امیہ کو بازار میں جا کر مذاق اڑانا پڑتا تھا۔ آج ہمیں کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں، آج ہمزہ کا طریقہ بدل گیا ہے۔ اسکرین شاٹس لینا، گروپس میں بھیجنا اور پرسنل اکاؤنٹ سے کمنٹس کرنا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک کمنٹ ہے، لیکن قرآن اسے ویل کہتا ہے، یعنی تباہی۔ جو ہم کمنٹ میں لکھتے ہیں کیا ہم وہ سامنے کھڑے ہو کر بول سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ اسکرین کے سامنے بولنا آسان ہے، اور یہی آج کا ہمزہ ہے۔ پہلے امیہ اشارے کرتا تھا اور اب ہم اسکرین پر مذاق کرتے ہیں۔ کسی کی ویڈیو کا مذاق، کسی کی آواز کا مذاق، کسی کی پرانی فوٹو کا مذاق۔ اب یہ صرف انٹرنیٹ تک نہیں ہوتا، یہ گھر میں بھی ہوتا ہے۔ ہم کسی ریلیٹیو کی کمائی کو ہلکے میں لے لیتے ہیں، بھائی بہن کی سکسیس کو کمپیئر کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ We are very proud of your achievements. ہم کہتے تو مذاق میں ہیں، لیکن سامنے والے کو چھوٹا محسوس کرا دیتے ہیں، اور یہی ہے آج کے زمانے کا لمزہ۔ سورہ ہمزہ کی سب سے بڑی وارننگ اس کی 2 آیت میں ہے کہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گنتا رہا۔ امیہ اپنے پیسے کو گنتا تھا، وہ سوچتا تھا کہ اس کے پیسے کا ایک سکہ اسے موت سے ایک دن اور دور کر دیتا ہے، اور آج بندہ بینک بیلنس کے زیروز گنتا ہے، لوگوں کی برانڈڈ چیزیں گنتا ہے۔ یہی گنتی بھی ہمیں وہی جھوٹا گھمنڈ دیتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اچھا گھر ہے، اچھی پوسٹ ہے، تو ہم اپنے پرانے دوستوں سے کافی بہتر ہیں۔ اب امیجن کریں کہ آپ کسی پارٹی میں ہیں اور آپ کے سامنے وہ بندہ آ جاتا ہے جس کی پوسٹ، جس کی سیلری آپ سے کم ہے، یعنی وہ کام میں آپ سے چھوٹا ہے، تو آپ کے اندر تھوڑا سا گھمنڈ آ جاتا ہے۔ آپ اسے لائٹلی لیتے ہو اور اس کی بات کو بیچ بیچ میں کاٹ دیتے ہو۔ بس یہی وہ پل ہے، یہیں سے وہ ظلم شروع ہوتا ہے۔ یہی گننے کی عادت انسان کو توڑ دیتی ہے۔ اب اللہ نے کہیں بھی پیسے کمانے کو کہیں پر بھی غلط نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیسے کمانے سے نہیں روک رہے، بلکہ اسے گننے سے روک رہے ہیں، جو آپ کو تکبر یعنی گھمنڈ کی طرف لے جاتی ہے۔ اب سورہ ہمزہ کا سمپل سا میسج یہ ہے کہ پیسہ کماؤ لیکن دل صاف رکھو، اور جب بھی دل میں تھوڑا سا غرور آئے اور کسی سے مذاق کرنے کا موڈ ہو
تو پھر یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کتنا کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے انسان ہیں، کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ یہی سورت کا سب سے بڑا لیسن ہے۔ آئی ہوپ آپ نے میری اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی طرح اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔